السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ جو رشتہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑا ہے، اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دنیا میں جتنے بھی باقی رشتے ہیں، یہ ان سب سے عظمت والا، اعلیٰ، عرفہ اور سب سے بہترین رشتہ ہے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے نام سے بنا ہے۔ اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، کیونکہ جب عرفات میں آپ تھے، آپ نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیں تو مالک کائنات نے ساری دعائیں قبول فرما لیں۔ ایک آزمائش باقی رکھی، اختلاف کی، باہمی لڑائی جھگڑے کی، لیکن یہ آزمائش ہے، اس سے بچنا ہے، لڑائی سے، جھگڑے سے، بغض سے، اعناد سے، باہمی انتشار سے۔ جو اس سے بچے گا وہ جہنم کی آگ سے بچے گا، وہ جنت کے راستے پہ چلے گا۔ اور اگر کسی سے یہ معاملہ ہو جائے، وہ وقت پر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی توبہ کر لے، استغفار کر لے، پھر اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بخشنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے، جڑی رہے، بڑی کمال قسم کی باتیں، بڑی کمال قسم کی حدیثیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ وہ جو 7 بندوں کا ذکر آیا ہے کہ 7 بندوں کو ملے گا، ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا؟ 2 بندے وہ کون ہوں گے؟ جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے، ایک دوسرے سے اللہ کے ذریعے محبت کرتے تھے۔ ایک شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم اسے جا کے بتلا دو، اسے کہہ دو کہ مجھے تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اب یہ رواج ہمارے اندر بڑا کمزور پڑ گیا ہے، کیونکہ نفسہ نفسی کا عالم بہت زیادہ ہو گیا ہے، چڑچڑا پن طبیعتوں میں زیادہ آ گیا ہے۔ اینڈرائیڈ موبائل نے ہم سے محبتیں اور یہ مودتیں اور یہ میل جول، یہ ملاقاتیں تقریباً چھین لی ہیں۔ 4 بھائی بھی آپس میں بیٹھے ہوں، چاہے سگے بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں، چاروں اپنے اپنے موبائل پہ مگن ہیں۔ بعض اوقات وہ کئی 20-100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں ملنے کے لیے، لیکن جب ملاقات میں بیٹھے ہیں تو اپنے اپنے موبائل کے اندر مصروف ہیں۔ تو ان چیزوں نے بھی ہماری محبتوں کو، ہمارے آپس میں باہمی پیار اور محبت کو ماند کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اتنا وقت بندے کے پاس ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جا کے بتلا سکے کہ بھائی میں تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔
پھر مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا ہے اور راستے میں اسے ایک آدمی ملتا ہے، اس سے کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے فلاں شخص ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ کہتا ہے رشتہ داری تو کوئی نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، کوئی قرض، کوئی پیسے دیے واپس لینے ہیں؟ کہتا ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں پوچھتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو کہتا ہے پھر تم اس بندے سے کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں اس بندے سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، میں اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کروں، لہذا تمہارے اس جواب کے بعد تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ اس وجہ سے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ اللہ کے لیے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس بندے سے کائنات کا رب احکم الحاکمین رب العالمین محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر وہ جاتا ہے تو پھر اسے آواز دیتا ہے، کہتا ہے تیرے لیے ایک اور پیغام ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تجھے جنت کا ٹکٹ الاٹ کر دیا۔ عمل کیا ہے؟ کہ بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں آپس میں دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مومن مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کلمہ گو مسلمان کے ساتھ، کسی مومن کے ساتھ وہ ناراض رہے۔ 3 دن کے بعد اس کے لیے حرام ہے، اور کتنی شدت کے ساتھ حرام ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ پھر اس طرح مستقل اپنے مسلمان بھائی کا بغض اور اس کی نفرت اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ پھر بیت اللہ کا حج کرے۔ وہ بعض آپ نے دیکھا نا عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جی راضی کر لیے عمرے سے جا رہے ہیں، کیوں؟ بھئی عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے عمرہ نہیں، اگر تو دل میں مسلمان بھائی کی ناراضگی رکھے گا، تیری نماز، تیری زکوٰۃ، تیرا صدقہ، تیرا روزہ، تیری قرآن پاک کی تلاوت، کچھ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق بات ہے کہ اس کا پھر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ جرم کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو کر مسلمان کی نفرت، اس کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اس نے قیامت تک چلنا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، اور ایک دوسرے کو مسکرا کر ملنا، اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، یہ جماعت کی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ